میری ماں ابا کے ظلم سے تنگ آ کر کسی کے ساتھ بھاگ گئی۔ ابا مجھے چچا چچی کے حوالے کر کے ملک چھوڑ گئے۔ چچی مجھ پر ظلم کرتی، نوکروں کی طرح کام کرواتی۔ ایسے میں مجھے پڑوسی کا لڑکا حوصلہ دیتا۔ ایسے ہی مجھے پڑوسی سے محبت ہو گئی، اور جب چچی میری شادی بوڑھے آدمی سے کرنے والی تھی، میں پڑوسی کے ساتھ بھاگ گئی۔ ایک رات میرا شوہر میرا بھاؤ اپنے دوستوں کے ساتھ طے کر رہا تھا۔ میں نے سن لیا، میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی، اور اپنی چھوٹی سی بچی کو لے کر گھر سے بھاگ کر خالہ کے گھر آ گئی۔ اور اب یہاں میرے خالو میری عزت کے پیچھے پڑ گئے۔ میں نے عزت بچانے کے لیے کرائے پر گھر لیا اور اکیلی رہنے لگی۔ میری پڑوسن بہت نیک پردے دار تھی۔ ہر ہفتے اس کے پاس درس ہوتا، اور درس کے بعد لنگر پر مجھے ایک چیز بہت عجیب لگتی کہ پڑوسن کی ساس بیمار ایک کونے میں پڑی رہتی۔ اس کے کپڑے بھی گندے ہوتے، پر پڑوسن اسے دیکھتے بھی نہ۔ ایک دن رحم کھا کر میں اس کی ساس کے پاس گئی تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ وہ بولی، میری بہو بہت ظالم ہے، یہ نیک نہیں ہے، میں مر جاؤں گی تو اس کا انجام دیکھنا۔ یہ سنتے میرا دل کانپ گیا۔ کچھ دن بعد پڑوسن کی ساس فوت ہو گئی۔ پڑوسن نے خوب احصال ثواب کے لیے لنگر کیا، سب اسے نیک بہو کہنے لگے، پر 2 دن بعد ہی جب درس میں سب اس کے گھر گئے تو سب کی چیخیں نکل گئیں، کیونکہ جب میں نے شعور کی آنکھ کھولی تو اپنے والدین کو ہمیشہ جھگڑتے ہوئے دیکھا۔ ان کی کبھی بھی آپس میں نہیں بنی۔ ایک طرف میرے والد کا سخت بے رحم مزاج تھا، تو دوسری طرف میری والدہ کی زبان درازی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اکثر بہت ہی معمولی باتوں پر جب لڑائی شروع ہوتی تو امی دو بدو جواب دے کر ایسا میدان تیار کرتی جہاں پر پیٹتی بھی وہ خود ہی تھیں، پھر روتی اور ہاتھ اٹھا اٹھا کر ابا کو بد دعائیں دیتی، اور ساتھ ہی ساتھ مجھ سے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے مجھے شدید مارا کرتی۔ ایسے میں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مجھے مار پڑ کس بات پر رہی ہے، میرا آخر قصور کیا ہے۔ میں روتے ہوئے اکثر یہ سوچا کرتی تھی، لیکن امی کی طرح چیخ چیخ کر بولنے کی میرے اندر ہمت نہ ہوتی، کیونکہ میں یہ دیکھ چکی تھی کہ چیخنے کا انجام کس قدر برا ہوتا ہے۔ امی کے ہونٹ مار کھانے کے بعد پھٹ جاتے تھے، ماتھے پر ایک بڑا سا گھومر نکل آتا جسم نیل و نیل ہوتا، اور یہ سب دیکھ کر میں خوف زدہ ہو جاتی۔ کئی بار ابا نے مارتے مارتے امی کو کہا کہ یہ سب تمہاری زبان درازی کا نتیجہ ہے، تو میرے چھوٹے سے دماغ میں یہ بات آ گئی کہ اگر بہت زیادہ شکایتیں اور رونا دھونا مچایا جائے تو پھر ایسے ہی مار کھاؤ گی جیسے امی ابا کے ہاتھوں مار کھاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بے قصور ہونے کے باوجود بھی اگر میں امی سے مار کھا لیتی تو کبھی بھی ان سے شکوہ نہ کرتی۔ میں کم سن تھی اور امی ابا کے مابین ان جھگڑوں کی وجہ سے نہیں سمجھ پاتی تھی، مگر ان کے درمیان موجود نفرت کو محسوس کر سکتی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے ہی نفرت نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کی نفرت کا نشانہ میں بھی بنتی تھی۔ مجھے کبھی یاد نہیں پڑتا کہ اماں ابا نے پیار سے میرے سر پر بھی ہاتھ رکھا ہو۔ وہ دونوں ہی مجھے اکثر اتنی بری طرح سے دھتکارتے تھے کہ مجھے لگتا تھا کہ میری سانس ہی رک جائے گی۔ جب تک دادی زندہ تھی تب تک تو میں ان کی گود میں پناہ لے لیتی تھی، لیکن ان کے مرنے کے بعد میری اکثر پناہ گاہ چارپائی کے نیچے ہوتی تھی۔ جب بھی یہ دونوں لڑتے میں فوراً ڈر کے مارے چارپائی کے نیچے گھس جاتی، اور اس وقت تک نہ نکلتی جب تک ابا مار پیٹ کر کے گھر سے چلے نہیں جاتے تھے، اور امی رو دھو کر چپ نہیں کر جاتی تھیں۔ کبھی کبھی مجھے اس بار ترس بھی آتا تھا، ایسے میں ان کے آنسو پونچھنا چاہتی تھی، انہیں اپنے گلے سے لگا کر تسلی دینا چاہتی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ میری ماں غصے کی بہت تیز ہے، وہ میری محبت نہیں سمجھ پائے گی، اور میں ان کے ہاتھوں ذلیل ہونا نہیں چاہتی تھی، اس لیے چپ کر کے جہاں ہوتی بیٹھی رہتی۔ لیکن کچھ دنوں سے مجھے امی کا رویہ کافی بدلا بدلا سا لگا۔ وہ بازار سے میرے لیے کھلا کپڑا لے کر آئیں اور اوپر تلے مجھے 5 سوٹ بنا کر دے دیے۔ میری چپل پھٹی ہوئی تھی تو وہ بازار سے میرے لیے نئی جوتی لے کر آئیں۔ کچھ دنوں سے میں دیکھ رہی تھی کہ وہ میرے کھانے پینے کا بھی خیال رکھتی تھیں، اور جب میں سونے کے لیے لیٹتی تو میرے بالوں میں ہاتھ پھیرتی، اور جب میں ان کی طرف دیکھتی تو وہ خالی خالی نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے میرے پاس سے اٹھ کر چلی جاتی۔ میں اس پر خوش ہوتی تھی کہ میری ماں اب کافی بدل گئی ہیں، وہ مجھ سے اب تھوڑا تھوڑا پیار جتانے لگی ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میری زندگی میں ایک بہت بڑا طوفان آنے والا ہے۔ اگر مجھے اس کا ذرا سا بھی اندازہ ہوتا تو میں امی کے پیروں میں بیٹھ کر انہیں رو رو کر یہ بتانے کی کوشش کرتی کہ ان کے بغیر جینا بہت مشکل ہے، یہ اپنی ہی مائیں ہوتی ہیں جو اولاد جیسی بھی ہو اسے پال لیتی ہیں۔
لیکن کوئی اور آپ کی اولاد کو نہیں پال سکتا۔ میں انہیں یہ سب بتانا چاہتی تھی۔ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ انہوں نے مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا کا فیصلہ کر رکھا ہے، بلکہ مجھے ہی نہیں، وہ تو اس گھر سے ہی جانے کا تہیہ کر چکی تھیں، تو شاید میں منت جاری کر کے انہیں روک لیتی۔ صبح کا وقت تھا جب اچانک ابا کی چیختی چنگارتی آواز میرے کانوں تک پہنچی تو میں ہڑبڑا کر آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ابا پورے گھر میں امی کو پکار رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ گالیاں بھی دے رہے تھے، تو میں حیران ہوئی کہ آج امی ابا کی کسی بھی بات پر پلٹ کر جواب کیوں نہیں دے رہی۔ میں فوراً اٹھ کر باہر آئی۔ دل میں ایک عجیب سا کھٹکا تھا تو دیکھا ابا صحن کے بیچوں بیچ کھڑا دونوں ہاتھ کمر پر رکھے زور سے چلا رہا تھا۔ پھر جو ہی ان کی نظر مجھ پر پڑی تو فوراً بولے، یہ تیری ماں آج صبح صبح کدھر مر گئی ہے؟ کہاں گئی ہے؟ وہ پورے گھر میں نہیں ہے۔ تو ابا کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ ماں بغیر بتائے کہیں چلی جائے؟ تو میں نے کہا میں دیکھتی ہوں۔ میں جو ہی اندر کی طرف جانے لگی تو ابا بولے، میں سارا گھر دیکھ چکا ہوں، تیری ماں نہیں ہے اندر، کیا تمہیں کچھ بتا کر گئی ہے؟ تو میں نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا کہ مجھے تو کچھ نہیں کہا انہوں نے۔ تو ابا کا غصہ اب کچھ پریشانی میں بدلنے لگا اور پھر منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے بولے، اس سے پہلے تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ وہ بنا بتائے گھر سے چلی جائے۔ جا ذرا چچی کے گھر پتہ کر کے آ، کیا خبر ان کے گھر گئی ہو؟ تو میں نے فوراً الٹے سیدھے جوتے پہنے اور چچی کے گھر بھاگ گئی جو 2 گھر چھوڑ کر رہتی تھی۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ ان کے گھر داخل ہوئی اور پورے گھر میں نظریں دوڑانے لگی تو ایک دم چچی اپنا دوپٹہ سر پر ٹھیک کرتے ہوئے مجھے گھور کر بولی، اے لڑکی، کیا دید پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی ہے؟ کیا ہوا ہے؟ کیوں سانس پھولی ہے تیری؟ تو میں ہلکا ہوتے ہوئے بولی، وہ امی تو نہیں آئیں کیا؟ کیا ہوا تیری ماں کو؟ تو چچی تیوری چڑھا کر بولی، وہ بھلا یہاں کیوں آئے گی؟ وہ بھی صبح صبح؟ اسے تو میرے گھر میں کانٹے نظر آتے ہیں۔ تو میں چچی کی بات سن کر جذبز ہو گئی تھی۔ کہتی بھی تو کیا، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نکلنے ہی والی تھی کہ ایک دم چچی نے مجھے روک کر پوچھا، ارے کچھ بتاتی جا کہ صبح صبح تیری ماں کدھر مر گئی ہے؟ تو میں بنا جواب دیے اپنے گھر آ گئی۔ پھر ابا نے مجھے کہا کہ جاؤ محلے میں جا کر پتہ کر کے آ اور کہیں کسی کے گھر نہ گئی ہو۔ تو میں جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی تھی ویسے ہی دوبارہ نکل گئی اور ایک ایک گھر میں پتہ کیا، لیکن امی وہاں ہوتی تو ملتی نہ۔ پورا دن گزر گیا لیکن امی کا کچھ پتہ نہ چلا۔ میں پریشانی میں کبھی روتی اور کبھی چپ کر کے دروازے کی طرف دیکھتی، جبکہ ابا فون کر کے آدھے شہر کو آگاہ کر چکے تھے، یہاں تک کہ میرا ننیحال جو صرف اب ایک ہی خالہ پر مشتمل تھا وہ بھی دوڑی دوڑی چلی آئیں۔ لیکن ابا کا رویہ دیکھ کر وہ بمشکل تھوڑی دیر ہی رکیں اور پھر واپس چلی گئیں، لیکن جاتے جاتے وہ ابا کو دھمکی دے کر گئیں کہ کہیں ہماری بہن کے ساتھ کچھ کر ہی نہ دیا ہو اور اب بیٹھ کر واویلا کر رہے ہو، جس پر ابا نے انہیں خوب سنائی۔ تو بغیر ڈرے وہ بولیں کہ اگر 24 گھنٹے کے اندر میری بہن کا پتہ نہ چلا تو پھر تیار رہنا، تم سے ہم نبٹ لیں گے۔ ابا اب بہت پریشان تھے، انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ آخر ہو کیا گیا ہے، لیکن پھر پتہ چلا کہ اڈے پر امی کو کسی کے ساتھ جاتا ہوا دیکھا گیا ہے۔ تو ابا فوراً اڈے کی طرف گئے تو اس بات کی تو تصدیق ہو گئی کہ امی اڈے تک آئی تھیں اور یہاں سے لاہور شہر کی طرف جانے والی بس میں بیٹھی ہے۔ تو ابا اس بات پر پریشان تھے کہ آخر اتنی صبح صبح وہ لاہور جانے والی بس پر کیوں بیٹھی ہے، وہاں تو کوئی رہتا بھی نہیں۔ ابا واپس پریشانی کے عالم میں گھر آ گئے اور پھر 1-2 دن کے بعد پتہ چلا کہ وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ ابا تو اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے، جبکہ اس خبر کے بعد تو میری زندگی کے مشکل ترین دن شروع ہو گئے۔ امی پر آنے والا غصہ ابا مجھ پر اتارنے لگے۔ وہ اکثر مجھے برا بھلا کہتے رہتے اور چچی کو کہتے کہ اس پر کڑی نظر رکھو، یہ بھی اسی کی بیٹی ہے۔ مجھے ان باتوں کا مطلب تو نہیں پتہ تھا، مگر ان کے الفاظ میں موجود نفرت مجھے محسوس ہوتی تھی۔ پھر ابا نے مجھے چچی کے پاس چھوڑ کر ملک سے باہر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر وہ ہمارا گھر چچا کے حوالے کر کے باہر چلے گئے اور مجھے چچا کے پاس چھوڑ گئے۔ میں پہلے صرف امی سے جدا ہوئی تھی، اب تو میرے سر سے والد کا سایہ بھی چھن گیا اور میں بالکل ہی کھلے آسمان تلے آ کر کھڑی ہو گئی۔ جن بچوں کے سر پر والدین کا سایہ نہ ہو، ان کے اپنے ہی ان پر زمین تنگ کر دیتے ہیں۔ چچی کے گھر صرف 1 ہفتہ رہنے کے بعد ہی مجھے احساس ہو گیا تھا، سوچا جاتا تو میرا چچی پر کوئی خاص بوجھ نہیں تھا۔ چچا نے ہمارے گھر کو کرائے پر لگا دیا تھا اور وہاں سے ٹھیک ٹھاک کرایہ آتا تھا۔ ابا بھی شروع میں میرے خرچے کے پیسے بھیجتے تھے،
لیکن اس کے باوجود چچی اٹھتے بیٹھتے مجھے طعنے دیتی تھی کہ اس کی والدین نے اپنے سر سے اتار کر ہمارے گلے اپنی اولاد ڈال دی ہے، تو ان کی ایسی باتیں سن کر مجھے بہت دکھ ہوتا۔ میرا دل بہت چاہتا کہ میں امی اور ابا سے خوب گلہ کروں، لیکن وہ دونوں تو ایسے میری زندگی سے نکل گئے جیسے میں ان کی زندگی میں کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی تھی۔ رات کی تنہائی میں مجھے وہ دونوں بہت ہی بری طرح سے یاد آتے، تو ساری ساری رات آنسوؤں سے میرا تکیہ بھیگتا رہتا۔ شروع میں تو ابا میرے خرچے کے پیسے بھیجتے رہے، جس کی وجہ سے چچی کا رویہ قدرے ٹھیک رہا، مگر جب انہوں نے پیسے بھیجنا بند کر دیے تو میری زندگی میں ظلم کا ایک نیا باب شروع ہو گیا۔ خرچہ کیا بند ہوا کہ چچی کا رویہ ہی بالکل بدل گیا۔ وہ مجھ سے گھر کے کام جبرن کرواتی اور مجھے مسلسل طعنے بھی دیتی رہتی۔ ان کا کہنا تھا کہ تو بھی اپنی ماں کی طرح نکلے گی، میرے سر پر بوجھ بن کر بیٹھی ہے۔ یہ باتیں میرے دل کو چیر دیتی تھیں، مگر میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ لیکن میں چپ چاپ چچی کی یہ باتیں سنتی رہتی۔ کبھی کبھی دل چاہتا کہ انہیں بتاؤں کہ میری 2 روٹیوں کا آپ پر بھلا کیا بوجھ ہے، جبکہ ہمارے ہی گھر کا کرایہ لے کر آپ کھاتی ہیں۔ لیکن یہ باتیں کرنے کے لیے بہت بڑا حوصلہ چاہیے تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے ذرا سا بھی منہ کھولا تو چچی اپے سے باہر ہو جائیں گی۔ وہ تو ویسے بھی چچا کے سامنے میری سچی جھوٹی باتیں کر کے مجھے زبان دراز ثابت کرنے کی کوشش کرتی رہتی تھی، جبکہ یہ بات چچا بھی جانتے تھے کہ میں چچی کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دیتی، لیکن اس کے باوجود وہ کبھی بھی میرے دفاع میں چچی کو ٹوکتے نہیں تھے، اور اسی بات کی شے نے چچی کو کھلی چھوٹ دے رکھی تھی۔ اب چچی صرف منہ زبانی ہی مجھ پر اپنا غصہ نہیں نکالتی تھیں، بلکہ ذرا ذرا سی بات پر مجھے مار پیٹ بھی کرتی تھیں، اور اب تو یہ مار پیٹ معمولی باتوں پر ان کا معمول بنتی جا رہی تھی۔ اگر کسی دن کھانا ذرا سا لیٹ ہو جاتا یا کوئی چیز ٹوٹ جاتی تو وہ مجھے مارنا شروع کر دیتی۔ میرے دونوں بازو اور چہرہ ان کی مار کے نشانات سے بھرا ہوا تھا۔ میں ان کی ڈانٹ اور مار کھا کھا کر رو بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ انہیں میرے آنسوؤں سے بھی نفرت تھی۔ چچی مجھے صبح سویرے اٹھا دیتی۔ اب برتن دھونا، جھاڑو دینا، کپڑے دھونا اور کھانا بنانا میرا روز کا معمول بن چکا تھا۔ ان کے اپنے بچے بھی تھے، مگر مجال کیا ہے کہ وہ اٹھ کر پانی بھی پئیں۔ وہ اپنے کام کے لیے بھی مجھے آوازیں لگاتے، اور اثر میں نہ کرتی تو فوراً چچی کو بتاتے، اور پھر چچی کے ہاتھوں میں میری شامت آ جاتی۔ وہ مجھے اکثر بھوکا بھی رکھتی۔ اگر کبھی کسی کام میں کمی رہ جاتی یا ان کے بچوں کو اگر میں کسی بات کا جواب دے دیتی تو وہ مجھے کھانا دینے سے انکار کر دیتی۔ رات کو جب سب سو جاتے، میں بھوکی پیٹ پر ہاتھ رکھ کر بستر پر لیٹ جاتی اور اپنے والدین کو یاد کرتی۔ ان کی جدائی اور چچی کے مظالم نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ اس قدر حسد کرنے والی خاتون تھیں کہ امی نے اپنے جانے سے پہلے جو مجھے نئے کپڑے سلوا کر دیے تھے، وہ انہوں نے مجھ سے لے کر اپنی بیٹیوں کو دے دیے، اور مجھے پہننے کے لیے اپنی بیٹیوں کی اترن دے دی۔ میں ان کپڑوں کو نہیں پہننا چاہتی تھی، لیکن میں بے حد مجبور ہو گئی تھی۔ یہ کپڑے اس قدر پرانے اور جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے کہ مجھے ان کپڑوں میں پیوند لگانے پڑتے۔ ایسے میں پورا دن بڑی چادر اوڑھ کر رکھتی تاکہ کوئی میرے پیوند لگے کپڑے دیکھ نہ لے۔ جب میں ان کی بیٹیوں کو بنتے سنورتے ہوئے اچھے کپڑوں میں دیکھتی تو میرا بھی دل چاہتا کہ میرے پاس بھی یہ سب کچھ ہو، اور نہ چاہتے ہوئے بھی جب میں چچی سے کسی چیز کی فرمائش کرتی تو وہ مجھے اکثر ڈانٹ کر خاموش کروا دیتی اور کہتی کہ میری کوئی ملنے نہیں چل رہی کہ جہاں سے ڈھیر ساری رقم آتی ہے جس سے میں تمہاری فرمائش پوری کروں۔ میں اکثر نہا دھو کر اپنی کزن کی کوئی کریم چہرے پر لگا لیتی تو وہ ایسا دل جلانے والا مجھے طعنہ دیتی کہ میرا دل ہی بیٹھ جاتا۔ تجھے سجنے سنورنے کا شوق ہے تو اب تو بھی اپنی ماں کی طرح نکلے گی۔ یہ الفاظ میرے دل میں تیر کی مانے چبھتے تھے، مگر میرے پاس انہیں جواب دینے کے لیے کوئی لفظ نہ ہوتے۔ میرے چچا کی بیٹیاں بہترین سکول میں تعلیم حاصل کر رہی تھیں۔ انہیں صبح سکول جاتا دیکھ کر میرا بھی دل کرتا کہ میں بھی تعلیم حاصل کروں گی۔ مجھے پڑھائی کا بے حد شوق تھا، مگر چچی نے میرا سکول جانا بند کروا دیا۔ انہوں نے کہا کہ گھر کے کام سیکھ، پڑھائی تیرے جیسے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ میرے خواب ٹوٹ کر بکھر گئے۔ میں نے خواب دیکھا تھا کہ میں پڑھ لکھ کر ایک دن اپنے والدین کو فخر کا احساس دلاؤں گی، مگر چچی نے میری ہر امید کو مٹی میں ملا دیا۔
چچی کے اپنے بچے بھی میرے ساتھ ظلمانہ سلوک کرتے تھے۔ وہ مجھ سے بات تک نہ کرتے بلکہ جب بھی موقع ملتا میرے کاموں میں رکاوٹ ڈالتے۔ اگر کبھی چچی کے بچوں نے کوئی غلطی کی ہوتی تو اس کی سزا بھی مجھے ملتی۔ ان کی شرارتوں اور ظلم و ستم نے میری زندگی کو اور زیادہ مشکل بنا دیا تھا۔ ایسے میں جب بدقسمتی سے میں بہت بیمار ہو جاتی تو چچی کو مجھ پر کوئی رحم نہ آتا۔ وہ اس حالت میں بھی یہی چاہتی تھی کہ میں ہر کام بالکل پرفیکٹ طریقے سے کروں۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میرے لیے چچی کے دل میں کوئی رحم نہیں ہے۔ چچی کے مظالم نے مجھے نفسیاتی طور پر توڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں اندر سے بالکل خالی ہو چکی تھی، مگر میرا صبر اب بھی قائم تھا۔ میں نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے اس عذاب سے نجات ملے۔ اللہ نے جیسے میری دعا کو قبول کر لی اور پھر میری ملاقات منیب سے ہو گئی۔ وہ اس محلے میں کرایہ دار کی حیثیت سے آیا تھا۔ کئی بار ایسا اتفاق ہوا کہ میں جب گھر سے نکلی تو وہ بھی گھر سے قریبی دکان سے سودا سلف لانے کے لیے نکلا، تو آتے جاتے کئی بار ہمارے درمیان نظروں کا ٹکراؤ ہوا، لیکن وہ مجھے دوسرے لڑکوں کی نسبت کافی مختلف سا لگا۔ ایک دن گھر میں چچی کے میکے سے کافی سارے لوگ آئے ہوئے تھے، تو چچی نے ان کے کھانے کا انتظام کیا۔ چچا چونکہ گھر پر نہیں تھے تو انہوں نے مجھے لسٹ تھمائی اور یہ بھی نہ سوچا کہ اتنی ڈھیر ساری چیزیں میرے دونوں ہاتھوں کیسے اٹھائیں گے۔ خیر میں بھی بنا سوچے سمجھے جب لسٹ لے کر گھر سے نکلی اور ساری چیزیں خریدنے کے بعد انہیں اٹھانے کا مرحلہ جب درپیش آیا تو میری عقل ٹھکانے آئی اور میں پریشان ہو گئی۔ اتنی ڈھیر ساری چیزیں دونوں ہاتھوں میں اٹھانا میرے لیے آسان نہیں تھا۔ تھوڑی دور جا کر ہی میں ہانپ گئی کہ اچانک ہی ایک انتہائی مہربان آواز مجھے اپنے پیچھے سے سنائی دی، تو میں ایک دم سے کھڑی ہو گئی۔ پیچھے پلٹ کر دیکھا تو یہ وہی لڑکا تھا جس سے آتے جاتے میری نظریں ملتی تھیں۔ آپ یہ سارے شاپر نیچے رکھ دیں، میں اٹھا کر آپ کے گھر تک چھوڑ آتا ہوں۔ میں نے انکار کرنا چاہا لیکن یہ سوچ کر پھر خاموش ہو گئی کہ اس وقت انکار کرنا مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ گلی میں دور دور تک کوئی بچہ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا جو میری ہیلپ کرتے ہوئے یہ شاپر اٹھا لیتا۔ لہٰذا میں نے کچھ شاپر نیچے رکھے تو اس نے سامان سے بھرے ہوئے شاپر اٹھا کر مجھ سے 2 قدم آگے چلنا شروع کر دیا، اور جو ہی گھر آیا اس نے دہلیز پر وہ تمام شاپر رکھے اور پھر ایک شان بے نیازی کے ساتھ میرے پاس سے گزر کر جانے لگا۔ تو میں نے آہستہ سے اس کا شکریہ ادا کیا تو اس نے جاتے جاتے میری طرف ہلکا سا دیکھا اور مسکرا کے آگے بڑھ گیا۔ وہ مجھے اپنی عمر کے حساب سے سنجیدہ اور نرم لہجہ رکھنے والا نوجوان لگا۔ جب پہلی بار میری اس سے نظر ٹکرائی تھی تو اس کی نرم مسکراہٹ دیکھ کر میں حیران رہ گئی، کیونکہ میں نے اپنے گھر کے مردوں کو صرف ماتھے پر تیوری چڑھائے اور غصہ ناک پر رکھے دیکھا تھا۔ پہلی بار مجھے کوئی مسکراتا ہوا دکھائی دیا تو میرے لیے یہ بات باعث حیرت بن گئی۔ پھر جب بھی میں دکان پر جاتی اگر وہ پہلے سے کھڑا ہوتا تو فوراً پیچھے ہٹ جاتا اور مجھے موقع دیتا کہ میں پہلے چیز خرید لوں۔ اس کی اس ادا نے بھی مجھے اس کی طرف آہستہ آہستہ مائل کرنا شروع کر دیا، اور آج تو جس طرح اس نے میرے ساتھ ہمدردی کی تھی اس نے تو میرے دل کی تار ہی چھیڑ ڈالے۔ منیب کے ساتھ میری بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا جو آہستہ آہستہ ہماری دوستی میں بدل گیا۔ وہ ہمیشہ میری باتوں کو غور سے سنتا اور ہر بار میرے حوصلہ افزائی کرتا۔ اس کے ساتھ میں نے اپنی زندگی کے حالات بیان کیے اور اسے چچی کے ظلم و ستم کے بارے میں کھل کر بتایا تاکہ وہ میرے بارے میں سنجیدگی سے غور و فکر کرے۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ منیب کے ساتھ بات چیت نے میرے دل میں امید جگا دی۔ میں خواب دیکھنے لگی کہ شاید میری زندگی میں کوئی نیا موڑ آنے والا ہے۔ منیب مجھے اپنی زندگی کا سہارا لگنے لگا جس سے میں اپنے دل کی ہر بات کر سکتی تھی، اور جب وہ میری ساری باتیں سننے کے بعد مجھے جس انداز میں تسلی دیتا اس چیز نے میرا حوصلہ بڑھا دیا تھا۔ مجھے لگنے لگا کہ اگر میرا کوئی شریک حیات ہوگا تو وہ منیب جیسا ہی ہوگا۔ جانے کیوں میں دل کے اندر ہی اندر منیب کو اپنے شوہر کی حیثیت سے دیکھنے لگی، لیکن منیب شادی کے بارے میں کبھی بات نہیں کرتا تھا، جس سے میرا دل اکثر اداس ہو جاتا۔ میں اسے بار بار اپنے مسائل بتاتی لیکن وہ خاموشی سے میری باتیں سنتا اور کوئی حتمی فیصلہ کرنے سے گریز کرتا، اور یہی بات کئی بار میری پریشانی کا باعث بھی بنتی جا رہی تھی۔
کیونکہ سچ تو یہ تھا کہ میں چچی کے گھر سے نکلنا چاہتی تھی۔ میں اپنی زندگی سے بے تحاشا اکتا گئی تھی اور سکھ کا سانس لینا چاہتی تھی، لیکن منیب کوئی فیصلہ ہی نہیں کر رہا تھا۔ میں کئی بار بات گھما کر شادی کے موضوع تک آئی، لیکن وہ بات کا رخ ہی بدل دیتا تو میں خاموش ہو جاتی۔ مگر جب ایک عمر رسید شخص کا رشتہ میرے لیے آیا تو میں چونک گئی۔ میں بس یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ آیا چچی میرے معاملے میں اس موڑ پر کوئی انصاف کریں گی یا ہمیشہ کی طرح میری زندگی کے اس فیصلے کو بھی اپنی ظلم اور زیادتی کا نشانہ بنا ڈالیں گی، کیونکہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کے لیے تو ان کی عمر کے مطابق لڑکے منتخب کیے تھے اور اچھے گھروں میں رشتہ دیا، تو مجھے لگنے لگا کہ شاید میرے لیے بھی ان کے دل میں کوئی تو ہمدردی جاگی ہوگی۔ مگر میری یہ خام خیالی رہی۔ جب چچی نے بوڑھے کے ساتھ میرا رشتہ طے کرنے کا فیصلہ کیا تو میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میرا دل زور زور کا دھڑکنے لگا اور دل چاہا کہ میں فوراً اٹھ کر منیب کے پاس پہنچ جاؤں اور اسے جھنجھوڑ کر بتاؤں کہ آخر وہ کیا چاہتا ہے۔ پھر دوسری طرف میرا دل بھی ڈرنے لگا کہ کیا خبر وہ مجھ سے سرے سے شادی کرنا ہی نہ چاہتا ہو، ورنہ اب تک ہماری جتنی ملاقاتیں ہو چکی تھیں اس میں وہ کہیں نہ کہیں تو شادی کا اشارہ دیتا۔ لیکن میں نے اپنی زندگی کا جو جوا کھیلنے کا سوچا، کیونکہ میں منیب کو چاہتی بھی تھی اور اسے کھونا میرے لیے آسان نہیں تھا۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ اگر وہ انکار بھی کر دے گا تو بھی میں کبھی بھی اس بڈھے سے شادی نہیں کروں گی، چاہے مجھے گھر ہی کیوں نہ چھوڑ دینا پڑے۔ لہٰذا میں سب سے نظریں بچا کر گھر سے نکلی تاکہ منیب کو بتا سکوں کہ میرے بارے میں میری سگی چچی نے کیا فیصلہ کر ڈالا ہے۔ ایک سستے سے ہوٹل میں منیب مجھے لے گیا تو میں نے اس سے صاف صاف بات کرنے کی ٹھان لی اور اس سے کہا کہ اگر وہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو اسے میرے ساتھ شادی کرنی ہوگی۔ میں نے اسے واضح الفاظ میں کہا کہ یا تو وہ میرے ساتھ شادی کرے ورنہ میں خود کو اس ظلم سے نکالنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ وہ کافی دیر سوچ میں ڈوبا رہا اور اس دوران میرے دل میں بے چینی بڑھتی گئی اور میں دعا کرنے لگی کہ منیب کہیں مجھ سے شادی سے انکار ہی نہ کر ڈالے۔ لیکن کچھ دیر سوچنے کے بعد منیب نے میری طرف غور سے دیکھا اور پھر کہا کہ میرا آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے کہ جو تمہارا رشتہ مانگنے کے لیے آئے، اور جو حالات تم بتا رہی ہو کہ تمہارا رشتہ تمہاری چچی نے طے کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، تو ایسے میں اگر میرا رشتہ جاتا بھی ہے تو وہ ضرور تحقیق کریں گی، اور جب انہیں پتہ چلے گا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو شاید وہ جان بوجھ کر تمہارا اور میرا رشتہ ہونے نہیں دیں گی۔ تو ایسے میں اگر وہ انکار کر دیتی ہیں تو تم کیا کرو گی؟ منیب کا یہ سوال انتہائی عجیب سا تھا۔ کافی دیر تک تو مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ میں اس کا کیا جواب دوں، تو میں نے منیب سے کہا کہ میں کسی صورت بھی اس بوڑھے سے شادی نہیں کروں گی، یہ بات تو طے ہے۔ باقی اگر تم نے مجھ سے شادی کرنی ہے تو میں گھر چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ تو میری بات سن کر منیب کے چہرے پر ایک سایہ سا لہر گیا۔ اس نے میری بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ ہم دونوں بھاگ کر ہی شادی کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں۔ اگر تم سنجیدہ ہو تو پھر میں بھی کچھ بندوبست کرتا ہوں تاکہ ہم دونوں یہاں سے جلدی ہی بھاگ کر کسی اور شہر میں اپنی نئی زندگی شروع کریں۔ تو میں نے اس کے فیصلے پر خوشی سے سر ہلایا اور پھر میں خاموشی سے گھر آ گئی۔ منیب سے مل کر ساری بات طے کرنے کے بعد میرے دل میں ایک عجیب سا سکون بھر گیا۔ میں نے آہستہ آہستہ اپنا ضروری سامان اکٹھا کرنا شروع کر دیا، کیونکہ مجھے منیب نے منگل کا دن بتایا تھا کہ اس کے آخری پہر ہمیں یہاں سے نکلنا ہے۔ لہٰذا وقت کم تھا، اس لیے میں نے چپکے چپکے اپنی تیاری کرنی شروع کر دی، لیکن میرے پاس تھا ہی کیا سوائے چند جوڑے عام سے کپڑوں کے۔ لہٰذا میں نے شاپر میں 2-3 جوڑے رکھ لیے اور منگل کا بے چینی سے انتظار کرنے لگی۔ جو ہی منگل کی رات شروع ہوئی تو میں مقررہ وقت پر گھر سے نکلی۔ منیب کے ساتھ ملاقات کے مقام پر پہنچ کر مجھے ایسا لگا جیسے میرے دکھوں کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہے۔ ہم نے جلدی سے وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کیا اور وہاں سے ایک آٹو رکشہ پکڑا اور سیدھا ریلوے اسٹیشن کی طرف چل پڑے۔ اگلی صبح ہم دونوں ایک نئے شہر میں پہنچے اور وہاں جا کر میں نے سکھ کا سانس لیا۔ ہم نے فوراً شادی کر لی۔ میں بے حد خوش تھی کہ میرا خواب پورا ہو گیا۔ اب میری زندگی میں صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ لیکن کچھ دنوں بعد منیب کا رویہ بدلنا شروع ہو گیا۔ وہ اکثر مجھ سے بدتمیزی سے بات کرتا اور مجھے شک کی نظروں سے دیکھتا۔ میں اس تبدیلی پر حیران تھی، لیکن میں نے سوچا کہ شاید یہ وقتی بات ہے۔ لیکن دن بہ دن اس کا رویہ مزید بگڑتا گیا۔ آہستہ آہستہ مجھے معلوم ہوا کہ منیب جو دکھائی دیتا ہے دراصل وہ ہے نہیں، بلکہ وہ تو ایک مخلص شوہر سرے سے تھا ہی نہیں۔ لیکن میرا دماغ اس دھوکے پر خود کو قائل نہیں کر رہا تھا۔
میں اپنے آپ کو تسلی دیتی رہی کہ جو کچھ میں محسوس کر رہی ہوں وہ غلط ہے۔ منیب ایسا نہیں، لیکن ہونے کو کون ٹال سکتا ہے؟ میں اس کی زندگی میں آنے والی کوئی پہلی لڑکی نہیں تھی۔ مجھ سے پہلے بھی اس نے کئی لڑکیوں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا، اور اب وہ مجھے اپنے دوستوں کے پاس بھیجنے کی باتیں کرنے لگا، جس سے میرا دل کانپ گیا۔ مجھے اب منیب کی حقیقت سمجھ میں آنے لگی تھی، لیکن اسے جوں ہی پتہ چلا کہ میں پریگننٹ ہوں تو وہ خاموش ہو گیا۔ اس نے مجھے کئی بار حمل ضائع کرنے کا کہا، لیکن میں نہ مانی اور رونے لگی تو اس نے مجھے دوبارہ ایسا کچھ نہ کہا۔ میں دل ہی دل میں اپنی شادی شدہ زندگی کے لیے اللہ سے ڈھیروں دعائیں مانگنے لگی کہ آنے والے بچے کی خاطر وہ منیب کا دل بدل دے، اور وہ جو باتیں اور حرکتیں کر رہا ہے اسے چھوڑ دے۔ تقریباً 9 ماہ کا عرصہ تو خیر و عافیت سے گزر گیا۔ اس دوران منیب نے کبھی کوئی غلط بات یا حرکت نہیں کی کہ جس سے میرے دل کو رنج پہنچتا۔ شادی کا پہلا سال عجیب خوف اور وسوسے میں گزر رہا تھا۔ جب اللہ نے مجھے چاند سی بیٹی دی تو مجھے لگا کہ میرے سارے دکھوں کا مداوع ہو گیا ہے۔ مجھے ایسا لگا کہ اب سب ٹھیک ہو گیا ہے۔ میں چلہ نہا کر فارغ ہوئی تو میں نے بیٹھک میں منیب کو اپنے دوستوں سے بات کرتے ہوئے سن لیا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں آج رات اسے لے کر اڈے پر آ جاؤں گا، اور پھر ایک رات کا بھاؤ تاؤ کرنے لگا۔ تو یہ سن کر ہی میں کانپ گئی۔ بے شمار آنسو میری آنکھوں سے نکل کر گالوں پر بہنے لگے۔ مجھے اپنے مقدر پر ٹوٹ کر رونا آیا، لیکن میں نے اپنے آنسو فوراً پونچھ لیے، کیونکہ یہ لمحہ رونے کا نہیں تھا۔ میرے پاس وقت بہت کم تھا۔ اگر آج میں منیب کی بات مان کر غلط راستے کی مسافر بن جاتی تو کل میری بیٹی کی باری ہوتی۔ میں نے اپنی معصوم بیٹی کے چہرے کی طرف دیکھا تو تہیہ کیا کہ میں کسی صورت بھی اسے دلدل میں پھنسنے نہیں دوں گی، اور نہ ہی خود گندگی کے راستے پر چلوں گی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچ لیا کہ مجھے اب یہاں سے نکلنا ہوگا۔ میں نے کچھ پیسے جمع کیے اور چپکے سے وہاں سے فرار ہونے کا منصوبہ بنایا اور اپنی خالہ کی طرف جانے کا ارادہ باندھا۔ وہاں جانے کا خیال اس لیے بھی آیا کہ اگر خدا نخواستہ منیب میرے پیچھے آیا تو میرے ساتھ میرے اپنے کھڑے ہوں گے، تو وہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا، ورنہ اگر اکیلی ہوئی تو وہ پھر سے میرا شکار کرے گا۔ یہ سوچ کر میں نے اپنی بیٹی کو چادر میں لپیٹا، اور جوں ہی منیب باہر نکلا تو میں نے فوراً چادر اوڑھی اور میں بھی گھر سے باہر نکل آئی۔ گھر کے قریب ہی بس کا اڈا تھا۔ میں فوراً ہی وہاں پہنچی تو بس نکلنے کو تیار تھی۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تھا اور فوراً بس میں سوار ہو گئی اور ایک نامعلوم منزل کی طرف چل پڑی، لیکن مجھے اپنے گھر ٹوٹنے کا ملال بے پناہ تھا، کیونکہ میں نے منیب کو دل سے چاہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایک غلط پیشے سے تعلق رکھتا ہے جہاں عورت کی بولی لگتی ہے۔ مجھے اپنی بات محبت کے لٹ جانے کا بے پناہ غم تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ بچے کے سر سے باپ کا سایہ ہٹنے کا دکھ بھی ہو رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں یہ عزم کیا، چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اپنی بیٹی کو دنیا کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑوں گی، بلکہ جہاں تک ممکن ہوگا میں اس کے لیے اگر ساری دنیا سے بھی مجھے لڑنا پڑ گیا تو میں لڑ جاؤں گی۔ انہی سوچوں میں الجھتے ہوئے میں خالہ کے گھر پہنچ گئی۔ خالہ نے مجھے اپنی اجڑی ہوئی حالت میں اپنی دہلیز پر دیکھا تو فوراً مجھے اپنے گلے سے لگا کر رونے لگی۔ پھر وہ مجھے اپنے گھر کے اندر لے آئیں۔ میں نے انتہائی لاچاری میں خالہ کے گھر پناہ لی تھی۔ اس سے پہلے چچی کے گھر زندگی گزار لی، کیونکہ اس وقت میری اکیلی جان تھی، لیکن اب میرے ساتھ مجھ سے بھی زیادہ کمزور ننھی سی بچی میرے وجود کا حصہ تھی۔ منیب سے الگ ہو کر خالہ کے گھر قدم رکھتے ہوئے میں نے خود کو کمزوریوں اور ناکامیوں کی دلدل میں پھنسا ہوا پایا، لیکن ایک بات مجھے اندر ہی اندر اکساتی تھی کہ میں خالہ کے گھر اس طرح ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتی۔ مجھے کچھ نہ کچھ کام کرنا ہی ہوگا۔ میں کب تک اپنا اور اپنی بیٹی کا بوجھ خالہ پر ڈال سکتی ہوں؟ لہٰذا میں نے خالہ سے نوکری کی بات کی۔ سیال کوٹ میں جگہ جگہ چھوٹے پیمانے پر گھریلو دستکاری کے صنعتیں قائم تھیں، لہٰذا مجھے جلدی ہی ایک کارخانے میں کام مل گیا جہاں پر فٹ بال کو سلائی کیا جاتا تھا۔ میرے لیے یہ کام مشکل نہیں تھا اور تنخواہ بھی اچھی تھی، تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ معاش کا مسئلہ تو حل ہوا۔ اپنے اوپر خرچہ کرنے کے بعد مجھے کچھ پیسے خالہ کو بھی دے دیتی تاکہ ان کا ہاتھ بٹایا جا سکے۔ میں اپنی معصوم بیٹی خالہ کے گھر ہی چھوڑ کر جاتی تھی، لیکن کچھ دنوں سے میں عجیب الجھن کا شکار تھی، اور اس کی بنیادی وجہ میرے خالو تھے۔ خالہ کے گھر غیر موجودگی خالو کا انداز میرے ساتھ کچھ الگ سا ہو جاتا۔ وہ اس لمحے مجھے خالو جیسے مقدس رشتے میں نہیں لگ رہے ہوتے تھے۔ شروع میں مجھے یہ سب بہت عجیب لگا، مگر پھر جب میں نے ان کی حرکتوں پر غور کیا تو ایک خطرہ محسوس ہونے لگا۔ وہ دبے پاؤں کبھی کبھار میرے بہت قریب آتے تو میں بوکھلا کر پیچھے ہٹ جاتی،
لیکن ان کی نظروں میں ٹھیک ٹھاک دعوت ہوتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے ان کی نظریں میرے جسم کے آر پار ہو رہی ہیں۔ ایک دن خالو میرے کمرے میں آئے اور بالکل میرے بستر پر پاس بیٹھ گئے۔ میں اٹھنے لگی تو خمار زدہ لہجے میں بولے، کیوں جا رہی ہو؟ بیٹھو، باتیں کرتے ہیں۔ خالہ اس وقت گھر نہیں تھی اور میں نے ابھی بامشکل فاطمہ کو سلایا تھا۔ مجھے خالو کا اس طرح سے اپنے کمرے میں آنا انتہائی نامناسب لگا۔ میں انہیں کچھ کہہ نہیں سکتی تھی، مگر میں نے اپنے چہرے کے تاثرات سے انہیں یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ ان کا یہ طریقہ کار انتہائی غلط ہے، مگر وہ کوئی انتہائی ڈھیٹ قسم کے انسان ثابت ہوئے۔ خالہ کے سامنے اس کا ایسا رویہ نہیں ہوتا تھا۔ وہ ان کے سامنے مجھ سے دور دور رہتے تھے، بات بھی نہیں کرتے تھے، لیکن ان کے غیر موجودگی میں پتہ نہیں ان کے پاس اتنی باتیں کہاں سے آ جاتی تھیں کہ مجھے اب الجھن ہونے لگی۔ کبھی کبھی میں سوچتی کہ شاید میں کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو رہی ہوں، لیکن جب ایک دن خالو آدھی رات کے وقت میرے کمرے میں آئے تو اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میں کسی غلط فہمی کا شکار نہیں بلکہ خالو ایک بہت بڑے شکاری ہیں۔ یہ تو اس لمحے غنیمت تھا کہ فاطمہ ایک دم سے اٹھ کر رونے لگی تو خالو کی پیش قدمی رک گئی۔ فاطمہ اتنا زور زور کر روئی کہ ایک دم خالہ بھی جاگ گئیں اور اونچی آواز میں مجھے پکارنے لگیں کہ کیا بات ہے فاطمہ، کیوں رو رہی ہے؟ ٹھہرو، میں آتی ہوں۔ خالو نے جب دیکھا کہ خالہ آنے والی ہیں تو وہ دم دبا کر بھاگ گئے، لیکن اب میں فاطمہ کو اپنے سینے سے لگائے خود بھی رونے لگی۔ ایک دل چاہا کہ خالہ کو سب کچھ بتا دوں، لیکن یوں تو ان کا بسا بسایا گھر خراب ہونے کا اندیشہ تھا اور میں ایسا نہیں چاہتی تھی کہ اگر خدا نہ خواستہ میری وجہ سے ان کے رشتے میں درار آ جاتی تو وہ اس عمر میں کہاں جائیں گی۔ لہٰذا میں نے چپ رہنے میں ہی عافیت جانی، مگر ہر دن خالو کا رویہ میرے لیے مزید پریشانی کا باعث بنتا جا رہا تھا۔ میں اب سوچنے لگی کہ مجھے جلد از جلد یہاں سے نکلنا ہوگا، کیونکہ اس کے علاوہ مجھے اور کوئی چارہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں یہاں رہ کر اب مزید خود کو خطرے میں نہیں ڈال سکتی تھی۔ اب میں خالہ کے گھر میں محفوظ نہیں تھی، لہٰذا میں نے کارخانے میں کام کرنے والی خالہ کی عمر کی خاتون سمینہ سے ذکر کیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ شام تک تمہیں ایک کمرہ کرائے پر مل جائے گا، تو میں نے ان کا شکریہ ادا کیا، لیکن مجھے خالہ سمینہ پر بڑی حیرانی ہوتی تھی کہ ان کا ایک جوان بیٹا تھا اور وہ پھر بھی کام کر رہی تھیں۔ تو وہ میرے مسکراتے ہوئے مجھے بتانے لگیں کہ جو ہی میرے بیٹے کی نوکری لگے گی تو میں یہ کام چھوڑ دوں گی۔ ان کے شوہر فوت ہو چکے تھے اور انہوں نے اپنی ساری جوانی اپنے بیٹے پر ہی قربان کر ڈالی، اسے پڑھایا لکھایا اور خود ایک مرد کی طرح باہر نکل کر کام کیا۔ انہیں دیکھ کر میرا دل بہت مطمئن ہو جاتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں اکیلی نہیں ہوں، میری طرح کی بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو اس مشکل مرحلے سے گزر رہی ہیں اور انتہائی مردانہ اور وار اپنی زندگی گزار رہی ہیں۔ انہوں نے ہی مجھے مشورہ دیا تھا کہ بہتر ہے اپنے لیے ایک چھوٹا سا کمرہ کرائے پر لے لوں اور خاموشی سے اپنا وقت گزاروں اور ہمت نہیں ہاروں۔ ایک وقت آئے گا، یہ مشکل وقت بھی گزر جائے گا اور آسانی ہوگی۔ ان کی یہ باتیں میرے دل میں کھپ گئیں اور میں دوبارہ سے جینے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ خالہ کی مدد سے مجھے انہی کے محلے میں ایک کمرہ بھی مل گیا۔ مالک مکان بھی اچھے تھے، لہٰذا میں نے خالہ کو بتایا کہ اب میں یہاں سے جا رہی ہوں، تو وہ بے حد خفا ہوئیں کہ کیا ضرورت ہے کرائے پر رہنے کی، اتنا بڑا گھر میں نے کیا قبر میں لے کر جانا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں سے جانے کی۔ ان کے لہجے کے دکھ نے مجھے رلا سا دیا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ میں کون سی خوشی کے ساتھ الگ کرائے پر رہنا چاہتی ہوں۔ اگر میری عزت کو یہاں خطرہ نہ ہوتا تو میں یہ فیصلہ کبھی بھی نہ لیتی، لیکن میں خاموش ہی رہی اور خالہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ میرا گھر کارخانے کے نزدیک ہے، یہاں آتے جاتے مجھے کافی کرایہ لگ جاتا ہے اور بچت نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، اس لیے مجھے کارخانے کے قریب ہی گھر لینا مناسب لگا۔ خالہ نے جب وجہ جانی تو خاموش ہو گئی۔ پھر میں نے انتہائی بھاری دل کے ساتھ اپنا سامان سمیٹا اور اپنی بیٹی فاطمہ کو لے کر اس ایک کمرے کے گھر میں شفٹ ہو گئی۔ اگر خالہ کی طرف دیکھتی تو میرا دل پریشان ہو جاتا، کیونکہ اس بھری ہوئی دنیا میں میرا خونی رشتہ صرف ایک ہی تھا جو میرے دکھ پر کھڑتا تھا، جس نے میرے لیے اپنے گھر کے دروازے کھول دیے تھے۔ اگر خالو بدفطرت انسان نہ ہوتے تو میں چپ کر کے وہاں اپنی ساری زندگی خالہ کے ساتھ گزار دیتی۔ اب اس نئی جگہ خالہ سمینہ آتے جاتے میرا حال احوال لینے لگی۔ ان سے بات کر کے مجھے ایسا لگتا کہ جیسے میں اپنی ماں سے بات کر رہی ہوں۔ ان کی بے لوث محبت نے میرے دل میں ان کے لیے بہت احترام بھر دیا۔
हम दोनों साथ साथ ही कारखाने जाते और वापसी पर कई बार वो मुझे सब्ज़ी मंडी लेकर गईं कि शाम को यहाँ पर सब्ज़ी सस्ती मिलती है। ज़िंदगी गुज़ारने के छोटे-छोटे ढब मैं आहिस्ता-आहिस्ता इनसे सीखने लगी। तो मुझे लगने लगा कि अगर हिम्मत कर ली जाए तो ज़िंदगी अब इतनी मुश्किल भी नहीं। बाज़ औक़ात हम अपनी ज़िंदगी में खुद ही मसाइल बढ़ाते चले जाते हैं। ये सोच कर कि अगर ये सहारा ना हुआ तो हम जीते जी मर जाएँगे। हालाँकि कोई किसी के आने या जाने से मरता नहीं है। मौत का वक़्त मुकर्रर है और वो अपने वक़्त पर ही आती है। तो फिर ज़िंदगी के इन छोटे-छोटे मसलों से क्या डरना। एक दिन खाला हमारे घर मिठाई लेकर आईं। वो बहुत खुश थीं। इनके बेटे की पक्की नौकरी लग गई थी। वो तो मुझे खुशी-खुशी बताने लगीं कि अब मैं नौकरी छोड़ रही हूँ। तो उन्हें इतना खुश देखकर मैंने दिल ही से इनके लिए दुआ की कि क्योंकि सारी ज़िंदगी उन्होंने अपने बेटे को पालने में बहुत मुशक्क़त की थी और इसी वजह से दूसरी शादी भी नहीं की और अब ये वक़्त इनका था कि वो अपनी मेहनत के फल से लुत्फ़ अंदोज़ हों। वो मेरे लिए एक रोल मॉडल थीं। अब मैं खाला के बगैर ही अपने कारखाने जाती थी, लेकिन जब तक इनकी और मेरी संगत रही, इन्होंने मुझे एक मज़बूत लड़की बनाने में बहुत अहम किरदार अदा किया। हालाँकि ये किरदार तो मेरी माँ को अदा करना चाहिए था, मगर अफ़सोस कि वो इस वक़्त मुझे छोड़कर चली गई, जब मुझे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी और अब इतनी मुश्किल हालात में भी वो कहीं पर मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन अल्लाह ने मेरी मदद इस अजनबी औरत के ज़रिए की, जिसके लिए मैं खाला समीना की बहुत शुक्रगुज़ार थी। खाला ने अपने बेटे की शादी कर दी। इनकी बहू आलमा थी। बाकायदा घर में दर्स देती और फिर लंगर तक़सीम करती और दूसरों की मदद करती थीं। मुझे ये सुनकर खुशी हुई कि खाला की ज़िंदगी में अब सुकून था और वो अपने बेटे और बहू के साथ खुश-ओ-ख़रम ज़िंदगी गुज़ार रही होंगी और सुख से चारपाई पर बैठकर खाना खाती होंगी। चंद दिन बाद जब मैं खाला के घर मिलने गई, तो जो मंज़र मेरी आँखों ने देखा वो मेरे लिए हैरत का बाइस बन गया। इनकी बहू माइक पर हक़ूक़ुल इबाद के दर्स दे रही थी, तो मुझे बहुत अजीब लगा कि पास ही इसकी सास के कपड़े गंदे हैं, वो भूखी भी हैं और बहू के दर्स ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। मैंने खाला समीना का हाथ मुँह धुलवाया और इन्हें नए कपड़े पहनने के लिए दिए। इनका बिस्तर तक मैंने साफ़ सुथरा किया। फिर मैंने इनसे पूछा कि आपको भूख लगी है, खाना ला दूँ? तो खाला की आंखों में आंसू भर आए और वो आहिस्ता से बोली, बेटी मेरी हालत बहुत ख़राब है। मेरी बहू बहुत ज़ालिम है और वो मेरी परवाह नहीं करती। वो लोगों को दर्स देने में मगन रहती है और मेरा ख़याल नहीं रखती। ये सुनकर मेरा दिल टूट गया। खाला की ज़िंदगी भर की कुर्बानियों का ये बदला था। वो जिसके लिए अपनी ज़िंदगी वक़्फ़ कर चुकी थीं, वही बेटा और बहू अब इनकी हालत पर तवज्जो देने की बजाय अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रहे थे। मुझे शदीद अफ़सोस हुआ। खाला ने अपनी ज़िंदगी अपने बेटे की परवरिश करने में गुज़ार दी और अब जब वो बूढ़ी और बीमार हो चुकी थीं, इनका बेटा इनके साथ नहीं था और ना इनकी बहू। इनकी देखभाल करने की बजाय अपने काम में मसरूफ़ थी। खाला की आंखों में बेबसी और मायूसी थी, लेकिन इनके अल्फाज ने मेरे दिल को हिला दिया था। बेटी, मुझे नहीं लगता कि मेरी ज़िंदगी में कुछ बदलेगा। मेरी बहू ने मेरे साथ इतनी ज़्यादती की है और अब मुझे कुछ उम्मीद नहीं रही। बस दुआ करूं कि अल्लाह मुझे मोहताज न करे। तो मैंने खाला के माथे पर बोसा देते हुए कहा कि आप क्यों परेशान होती हैं? आपने सारी ज़िंदगी हक हलाल की मेहनत करके कमाई की है और अल्लाह तो हलाल रिज़्क कमाने वाले को अपना दोस्त रखता है। यकीनन वो आपकी मदद ज़रूर करेगा। ये मुश्किल वक़्त भी गुज़र ही जाएगा। तो खाला ने अपने आंसू पीते हुए कहा कि मेरी बहू बहुत ज़ालिम है, ये नेक नहीं है। मैं मर जाऊंगी तो इसका अंजाम देखना। ये सुनते ही मेरा दिल कांप गया। कुछ दिन बाद खाला समीना फ़ौत हो गईं। इस दिन मुझे एहसास हुआ कि जैसे मेरी अपनी सगी माँ फ़ौत हो गई हो। मैं बहुत रोई। इनकी बहू ने इनके मरने पर खूब एहसाले सवाब के लिए लंगर तक़सीम किया। पूरे मोहल्ले में इनकी बहू की नेक नामी के चर्चे थे कि इसने अपनी सास के मरने पर कितनी पढ़ाई की है और रोज़ाना वो इनकी कब्र पर जाती है। वो सबकी नज़र में इंतहाई नेक बहू के तौर पर मशहूर तो हो गई, लेकिन जाने क्यों खाला के साथ की गई इसकी ज़्यादतियाँ जब मुझे याद आती तो मेरा दिल चाहता कि मैं मोहल्ले की एक-एक औरत को पकड़कर इसके कारनामों के बारे में बताऊं कि खाला जैसी मुशक्क़त करने वाली औरत किस तरह इसके हाथों रो-रो कर इस दुनिया से गई है। इनकी बहू ने खाला के बेटे की आंखों पर ऐसी पट्टी बांध रखी थी कि इसे अपनी माँ की फरियादें भी नज़र नहीं आती थीं। सच कहा है, औरत अगर मकर करने पर आ जाए तो अच्छे भले लोगों के दिमाग को माफ़ कर देती है।
2 दिन बाद ही खाला की बहू ने अपने घर दर्स रखा और मुझे भी दावत दी। मैं नहीं जाना चाहती थी लेकिन फिर चली गई क्योंकि इस घर से मेरी बहुत सी यादें वाबस्ता थीं। लेकिन जो ही हम सब मोहल्ले वाली जमा होकर इसके दर्स में जाने के लिए दाखिल हुई, अभी बैठे हुए हमें थोड़ी देर ही गुजरी थी कि अचानक इनकी बहू ने ज़ोर-ज़ोर की चीखें मारना शुरू कर दी। वो देखो मेरी सास आई है, ये मुझे ले जाएगी, ये मुझे ले जाएगी। तो इसकी बात सुनकर हम सभी खौफज़दा हो गए कि ये क्या बातें कर रही है। वो कभी एक औरत को पकड़ती, कभी दूसरी औरत को पकड़ती कि खुदा के लिए मुझे बचा लो, मेरी सास मुझे अपने साथ ले जाएगी। मैंने इनके साथ बहुत ज़ुल्म किया है। तो वहाँ बैठी हुई सारी ख़वातीन इसे तसल्ली देने लगी कि तुम तो बहुत नेक लड़की हो। तुमने ना सिर्फ़ खाला का घर सँभाला बल्कि दीन की खिदमत भी की है। तुम ज़ालिम कैसे हो सकती हो? तो वो कहने लगी कि ये सब झूठ था। मैंने कभी भी अपनी सास को पेट भर खाना नहीं दिया, दवाई नहीं दी, उल्टा इसके बेटे को अपनी माँ के ख़िलाफ़ करती रही। यहाँ तक कि वो अपनी माँ से लापरवाह सा हो गया। मेरी सास एड़ियाँ रगड़ते-रगड़ते इस दुनिया से गई है और अब वो दोबारा आ गई है। वो मुस्तकिल एक ही तरफ उँगली का इशारा करते हुए इन औरतों को बता रही थी, तो सभी डर के मारे खड़ी हो गईं और तौबा इस्तग़फ़ार करने लगी। मैं तो हकीकत जानती थी और खाला के अल्फाज़ भी मेरे कानों में गूंज रहे थे कि तुम देखना कि जब मैं मरूंगी तो ये तमाशा बन जाएगी। और वाकई ही वो तमाशा बन गई। 2 आंसू चुपके से मेरी आंखों से निकले और मैं ये सोचने लगी कि इंसान किस कदर नाआकिबत अंदेश है। इसने अपनी लापरवाही की वजह से अपनी सास को बोझ समझना शुरू कर दिया। खुद तो खिदमत से दूर थी ही, इनके बेटे को भी खिदमत ना करने दी और आज ये हालत है, अपने मुंह से ही अपने तमाम गुनाहों का इज़हार कर रही है। वहाँ खड़ी हर औरत अपने कानों को हाथ लगाते हुए इसके घर से चली गई। तकरीबन 1 हफ्ते इसी तरह खाला की ये बहू चीखें मारती थी। पूरा दिन, पूरी रात हम इसकी आवाज़ें सुनते थे। भला आखिर खाला के बेटे ने इसे पागल खाने दाखिल करवा दिया और अब वो अपनी ज़िंदगी के अयाम वहीं गुजार रही है। मैं अक्सर खाला की कब्र पर जाकर दुआ करती हूँ कि अल्लाह मुझे भी इन्हीं की तरह इस्तकामत अता करे। प्यारे नाज़रीन, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल सच्ची कहानियाँ उर्दू को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मज़ीद कहानियाँ और वाक़यात मिल सकें। आपके ख़यालात हमारे लिए अहम हैं, तो कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर शेयर करें।